السلام علیکم. سلیم صافی آفیشل میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سے دیکھنے والوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ آج میں اس پروگرام اور اس چینل کے اوپر کیا کر رہی ہوں, لیکن جیسے جیسے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے, اس پروگرام کو دیکھیں گے, آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. آج ہمارے ساتھ اس آفیشیل چینل کے جو آفیشیل اونر ہیں صافی صاحب خود بھی موجود ہیں, لیکن صافی صاحب نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ آج سے ہم ایک ایسے سیزن کا آغاز کریں جس میں بہت سارے ایسے ٹاپکس پہ ہم گفتگو کریں گے اور اسپیشلی انالیسز لیں گے صافی صاحب کا, جو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آپ نہیں دیکھ پاتے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ سینسرڈ ہو جاتی ہیں, بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن پر چاہتے ہوئے بھی ہمارے ٹی وی چینلز کے اینکرز بات نہیں کر پاتے, ہمارے انالسٹ بات نہیں کر پاتے. تو صافی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک پہ ڈیٹیل میں جائیں, میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ایک ایسا ڈیبیٹنگ پلیٹ فارم کیوں بنایا اور آپ نے اس میں مجھے بھی ساتھ میں انکریج کیا کہ میں شامل ہوں. اصل ریزن کیا تھا اس کا؟ ایک تو سنا تھینک یو, اور دوسرے میرے خیال میں 2-2.5 سال بعد آپ کو کیمرے کے سامنے دیکھنے پہ ایک بار پھر آپ کو ویلکم. بہت شکریہ. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ بھی آپ کا شکریہ کہ آپ اس کام کے لیے تیار ہوئی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا. اور چھوٹا میرے خیال میں یہ اب آپ اور مجھ جیسے اس فیلڈ سے وابستہ لوگ تو کیا, میرے خیال میں عام پاکستان کا کسان ہو, تاجر ہو یا عام آدمی ہو, دیہاتی, وہ بھی سمجھ چکا ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کام پہ یعنی یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ آنے پہ کیوں مجبور ہو رہے ہیں. اور وہ آپ کی تعارفی گفتگو میں بھی وہ بات تھی کہ دل کی بات اب بڑی مشکل ہو گئی ہے بیان کرنی مین سٹریم میڈیا پہ. اور سب لوگ جانتے ہیں, مثلا ہم تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں صحافت شروع کی تھی, اور اس سے پہلے ضیاء الحق کا دور تو ہم نے نہیں دیکھا تھا, لیکن اس وقت بھی اتنی سینسرشپ نہیں تھی اور میڈیا کی اتنی بری حالت نہیں تھی جتنا کہ اس وقت کے اس برائے نام جمہوری دور میں ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ بطور جرنلسٹ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کے جو ریئل ایشوز ہیں اور جو ادھر ڈسکس کرنے نہیں دیے جاتے ان کو حساس ایشوز کا نام دیا. یعنی آپ قبول کر رہے ہیں کہ گفتگو نہیں کرنے دی جاتی ان ٹاپکس کے اوپر؟ اور ظاہری بات ہے مالکان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے, چینلز کو فائنانشلی خراب کر دیا جاتا ہے, لوگ بے روزگار کر دیے جاتے ہیں. بعض اوقات ہم جیسے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے اور سزا اس کی کسی اور کو ملتی ہے. مثلا ابھی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے چند رپورٹرز اور چند اینکرز کی ہوتی جس کی میر شکیب الرحمان کو سزا مل گئی. دوسری سزا اس صورت میں ملتی ہے کہ فائنانشلی خراب ہو گیا, لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. اور پھر ہمارا اپنا فرض بھی ہے کہ بھئی کچھ چیزیں جس کو ہم اس ملک کے لیے اور اس دھرتی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں, لازمی سمجھتے ہیں, ہم اپنا قومی فرض سمجھتے ہیں, اور اس پہ اگر ہمیں اللہ نے کچھ ایکسس دیا ہے یا کچھ انفارمیشن ہے تو وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے, تو اس لیے مجبور ہو گئی ہیں اس پہ. اچھا, یہ آپ ہمیشہ سے آپ کا ایک پرسیپشن ہے کہ آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف بہت بات کرتے ہیں, آپ کو پسند نہیں ہے عمران خان صاحب, ایک وائس سیاستدان ہے جن کو آپ پاکستان میں اگر چینج کر سکیں تو چینج کریں گے, لیکن آپ نے جو اب یہ ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں ٹاپکس کی, اس میں بڑا آپ کا ایک ڈفرینٹ اینگل دیکھنے کو ملے گا. یعنی آپ ان ٹاپکس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, فارن پالیسی پہ, اکانومی پہ. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو یہ ہونی چاہیے نا آپ کی ویڈیوز دیکھ کے کہ شاید آپ خان صاحب کے خلاف کچھ کہیں گے, لیکن آپ کچھ ان کو لیسن یا کچھ سمپتائز کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. تو کسی کا نہیں ہوں, خلاف تو آپ اس صورت میں ہو سکتے ہیں نا کہ آپ کا کسی کے ساتھ انٹرسٹ کا کلیش ہو. میں صحافی ہوں اور مجھے صحافی ہی مرنا ہے. خان صاحب آپ کو اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ اچھا, خان صاحب مجھے برے بھی نہیں لگتے. خان صاحب سیاستدان ہیں, اب حکمران ہیں, میں صحافی ہوں, صحافی مروں گا, ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ بطور صحافی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو خصوصی کچھ شفقت نظر آتی ہے نا, میری اور اس کی دشمنی کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا. مثلا اگر میرے کلاس کے زیادہ تر لوگ ہیں تو وہ ان کی پارٹی میں ہیں. اچھا, مجھے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا جو ہے کوئی پختون نیشنلسٹ ہے, تو وہ بھی اپنے آپ کو پختون کہتے ہیں. اس میں کوئی شک ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ سیاستدانوں میں باقی سیاستدانوں سے میرا واسطہ تعلق صحافت میں آنے کے بعد بنا ہے. عمران خان صاحب سے میرا تعلق اور واسطہ وہ صحافت میں آنے سے پہلے کا تھا. تو سب سے پرانا تعلق اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ہے تو وہ میرا خان صاحب کے ساتھ ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ آ گیا ہے
اس پہ خیر الگ سے پروگرام ہوگا، پورا پروگرام ہوگا ہمارے اس سیریز میں کہ آپ کو ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ مجھے ان سے اتنی محبت کیوں ہے اور ان کو مجھ سے اتنی محبت کیوں ہے. لیکن بریفلی میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ اصل میں بطور صحافی ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم قوم کو یہ بتائیں، ٹھیک، کہ یہ فار ایگزامپل یہ پھول ہے، اس پھول میں یہ خوبی ہے، یہ اس کی خامی ہے. تو لوگوں نے اس کو اس کی اصل شکل میں پہچان لیا. ٹھیک، پھر یہ لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں. تو میرا چونکہ شروع سے ان سے واسطہ پڑا تھا، میرے خیال میں نواز شریف جیسے ہیں اسی طرح لوگوں کے سامنے ہیں، یعنی جو ان کی حقیقت ہے، خوبی، خامیاں، کمزوریاں. یعنی خان صاحب ویسے نہیں ہیں جیسے ایکچولی لوگوں کو جو لگتا ہے. زرداری صاحب ہیں اسی طرح میڈیا قوم کے سامنے ان کو لا چکے. اس کے بعد بھی کوئی اس کو کرتا ہے. میرا شروع دن سے یہ رائے رہی ہے کہ عمران خان صاحب جیسے ہیں اس سے الٹ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو جس دن یہ کام ہو گیا کہ زرداری اور نواز شریف کی طرح وہ بھی اپنے ریئل شکل میں لوگوں کے سامنے آ گئے تو میری یہ خصوصی محبت ختم ہو جائے گی. لوگوں کی مرضی. اچھا، آج جو ٹاپک ہم نے چنا ہے فارن پالیسی، لوگوں کے سامنے بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، بہت خواب دکھائے جاتے ہیں، ہر گورنمنٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن آپ نے کہا کہ بہت ساری ایسے اینگلز ہیں اس میں جو کہ شاید عوام کے سامنے ڈسکلوز نہیں کر پاتے. بعض اوقات گورنمنٹس بھی نہیں کرتی اور بعض اوقات ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اگر ہم اس میں چند پوائنٹ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں بیہائنڈ دا کیمرہ، اگر ہم امریکہ سے شروع کرتے ہیں، نئی گورنمنٹ آئی ہے، جو بائیڈن صاحب کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم رہے، اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ تھی پاکستان کی نئی گورنمنٹ سے. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا واقعی نئی امریکی گورنمنٹ جو ہے، امریکہ سے میں اس لیے سٹارٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمیشہ ہم اپنا موازنہ امریکہ سے تعلقات سے کرتے ہیں، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی، فلفل ہو سکیں گی نئی گورنمنٹ کے ساتھ؟ میرے خیال میں جو بائیڈن کے آنے سے خود عمران خان صاحب کی حکومت ٹرمپ صاحب کی واپسی کی دعا مانگ رہی تھی. اچھا، یہ بالکل آپ الٹ بات کر رہے ہیں جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ٹرمپ کے جانے پہ شکر ادا کریں گے. دو طبقات ایسے تھے، مثلا سعودی عرب کی جو حکومت تھی وہ بھی ٹرمپ کی واپسی کی متمنی تھی. ٹرمپ کے ساتھ محمد بن سلمان کا جو ذاتی واسطہ اور تعلق بنا تھا، بعض دیگر عرب ممالک کے ساتھ. تو عمران خان صاحب اور ان کے گروپ نے جو انویسٹمنٹ کی تھی تھوڑی بہت، وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کی تھی کیونکہ ان کو بھی یہ یقین تھا کہ ان کی واپسی ہوگی. دوسرا، طالبان جو تھے وہ سب سے زیادہ دعائیں کر رہے تھے ٹرمپ کی واپسی کے لیے. اور اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو زلمے خلیلزاد تھے، اب باقی انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو کچھ بھی کیا، لیکن ٹرمپ کا سارا فوکس تھا اپنے داخلی اس پہ، اور امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کے تو وہ باہر سے اپنی افواج کو لانا چاہ رہے تھے واپس. دوسرا، وہ افغانستان کے معاملے کو بھی اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کے آئینے میں دیکھ رہے تھے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بہر صورت افغانستان سے اپنی افواج کو واپس لے آئیں، اور وہ کھل کے کہتے تھے کہ بھئی مجھے کیا پڑے گا اگر افغان ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یا ادھر اگر داعش ہے تو وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. ابھی جو اس کا جان بولٹن جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، اس کی ایک کتاب آئی ہے، تو اس میں یہ ڈیبیٹ جب ان کی ٹیم اور ٹرمپ کے مابین چلتے ہیں تو ایک جگہ پہ ٹرمپ غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اسکول بھی ہم نے ان کے لیے بنا دیا افغانوں کے لیے، اور اب ان کے ٹیچر ہمارے ہیلی کاپٹر میں جا کے ٹیچروں کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. تو وہ جانے اور ان کا کام جانے. یا پھر اس نے کہا کہ اگر داعش ہے یا القاعدہ ہے یا پاکستان، ایران، یہ ممالک جانے اور ان کا کام. تو وہ جلد از جلد اپنی افواج کو نکالنا چاہتا تھا. اس نے ٹاسک دیا تھا زلمے خلیلزاد کو. زلمے خلیلزاد کی ڈپلومیٹک کیریئر کا یہ آخری میچ تھا. وہ چاہتے تھے کہ وہ ریزلٹ دے دیں. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور جو بائیڈن نے جتنی زیادہ سہولیات دی یا رعایتیں دی طالبان کا، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. مثلا انہوں نے طالبان کو دیا بہت کچھ اور جواب میں اس سے جو کچھ لیا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. تو اس لیے ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر جو بائیڈن واپس آتے ہیں تو وہ اس معاہدے کو ریوزٹ کر سکتے ہیں. تو طالبان اس وجہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. اور دوسرا، ہمارا یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو اب یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کے اندر ایک ہائیبریڈ نظام ہے، اور وہ انٹرنیشنل اداروں نے بھی اس کو یہ نام دیا. تو ایک تو جو بائیڈن کے آنے سے
اب ہماری حکومت کو یہ ہے کہ وہ ہیومن رائٹس پہ، پریس فریڈم پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ وہ زور دیتے رہے. اور آپ نے دیکھا بھی میانمار پہ انہوں نے کتنا ٹف سٹینڈ لے لیا. پھر رشیا میں جو اپوزیشن کے ایک ان کے جو بندے ہیں اور اس کے خلاف اگر پوٹن نے ان کو جیل میں ڈال دیا تو اس پہ امریکن نے کتنا وہ لے لیا. پالیسیز چینج ہے ان کی ٹرمپ کے مقابلے میں. اس سے پرواہ نہیں تھی کہ بھائی عمران خان صاحب اپنے ملک کے اندر میڈیا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ خود اپنے میڈیا کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے تھے ٹرمپ صاحب، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے اپنے میڈیا کے ساتھ. لیکن ادھر تو چونکہ امریکہ میں نظام ہے، آپ تو وہاں پہ رہی ہے امریکہ میں، اور عدالت ہیں، تو ٹرمپ غصہ تو نکالتا تھا لیکن عملاً کچھ نہیں کر سکا میڈیا کے خلاف. یہاں پہ چونکہ یہ عملاً بھی کچھ کر سکتے ہیں، آزادی سانس کی ہے. بہت ساری چیزوں کو آپ کے خیال میں ریوزٹ کرنا پڑے گا پاکستان کو. ہاں اب جو بائیڈن کے بعد ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دی نا کہ جو اب آپ دیکھیں آج جو بائیڈن کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے، اور اس پورے وقت میں پہلے دن سے پاکستان کا فارن آفس، پاکستان کی ایمبیسی، یہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بائیڈن کے ساتھ کال ہو مبارکباد کے لیے. آج تک انہوں نے وہ موقع نہیں دیا. اچھا، دوسرا شاہ محمود قریشی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی کال ہو ان کے نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ، انہوں نے وہ موقع نہیں دیا. جواب میں انہوں نے ایک مرتبہ کال کی خود، لیکن وہ تڑی لگانے کے لیے اور سنانے کے لیے کی جو ڈینیل پرل کے معاملے پہ جو ڈیسیجن آیا بالکل اس پہ. تو آپ اندازہ کر لیں کہ فرق کتنا زیادہ پاکستان کے لیے مشکلات. اچھا، پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، جو قطر اگریمنٹ ہوا سارا سب کچھ، اس میں زلمے صاحب بھی انوالو رہے، پاکستان بھی رہا. اب آپ کے خیال میں پھر وہ معاہدہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اس کی اب کوئی بیس رہ جاتی ہے یا نہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پوری ایکسرسائز کو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ پاکستان نے تو بڑے ایفرٹ کیے تھے ان چیزوں کو ملانے میں. نہیں دیکھیں، پاکستان نے بڑی ایفرٹس کی تھی، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ریسنٹ پاسٹ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی تھی، پومپیو نے بھی کی تھی، زلمے خلیلزاد نے بھی کی تھی. اور یہ موقع نہ نواز شریف کی پچھلی حکومت میں پاکستان کو ہاتھ آیا تھا، نہ زرداری کی حکومت میں ہاتھ آیا تھا. اس دوران امریکہ ہم سے ناراض رہا اور پاکستان پہ ڈبل گیم کا الزام لگتا رہا. اور دوسرا ان کا یہ بھی تھا کہ آپ کا سارا ٹلٹ چائنا اور رشیا کی طرف ہو گیا ہے. تو امریکہ اور طالبان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے پاکستان نے اتنا کردار ادا کیا تھا. اور مجھے پرسنلی پتا ہے کہ منت ترلا بھی طالبان کا کرایا گیا، اور ان پہ دباؤ بھی جدر ضرورت پڑی تھی تو وہ، اور امریکیوں کو علم تھا، اس لیے وہ اس معاملے میں پاکستان کے کردار کے اور بالخصوصاً پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے کردار سے مطمئن تھے، اور اس پہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے. ابھی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ اس کو توڑ دے. یعنی یہ خطرہ تھا کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے وہ ایران معاہدے سے وہ نکل گیا تھا اور نیوکلیئر پہ جو ڈیل ہوئی تھی اس کو ختم کیا تھا، لیکن اسی تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے جس طریقے سے وہ بڑھ رہے تھے. تو میری معلومات کے مطابق جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے ان کی پہلی یہ خواہش اور کوشش ہے، اور پاکستان اور باقی پارٹنر سے بھی یا کنوے کیا گیا ہے یا یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ مزید 6 مہینے کا وقت لیا جائے. مثلا اس معاہدے کی روح سے 1 مئی تک امریکی اور غیر ملکی افواج کا افغانستان سے مکمل انخلاء ضروری ہے. تو اس کے لیے مکمل، اب دیکھیں وہ جو نارکس بچہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ، جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے آج اس کو صرف آدھی کرنی چاہیے تھی. یعنی اس وقت وہ کوئی 14-15 ہزار فوج تھی جب معاہدہ ہو رہا تھا. تو اگر امریکی چاہتے تو آج کے ڈیٹ تک وہ 8-9 ہزار کنٹینیو رکھ سکتے تھے، کیونکہ آدھے کرنے تھے اور پھر 1 مئی تک انہوں نے مکمل انخلاء کرنا تھا. لیکن ٹرمپ نے طالبان کے ڈیمانڈ سے زیادہ نکال دیے، اور اس وقت وہاں پہ امریکی افواج صرف 2,500 ہیں اور باقی کچھ نیٹو کے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو وہ چاہیں گے کہ 6-7 مہینے ان کو اپنی افواج کی انخلاء کے لیے ملے. کیوں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ زلمے خلیلزاد نے طالبان کو جو دیا وہ تو کلیئر تھا. مثلا یہ کلیئر تھا کہ ان کے 5,000 فوجی رہا کیے جائیں گے. یہ کلیئر تھا کہ وہ 1 مئی تک ان کی افواج 100% نکلیں گی. لیکن دوسری طرف طالبان سے سیز فائر کا وعدہ نہیں لیا گیا، ان سے صرف یہ لیا گیا تھا کہ ریڈکشن آف وائلنس کریں گے. اب افغان حکومت کہتی رہی کہ انہوں نے وائلنس بڑھا دی ہے، طالبان کہتے تھے نہیں ہم نے کم کر دیا ہے.
تو ایک نئی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اب یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ہم یہ چیک کریں گے کہ انہوں نے ریڈکشن کی ہے یا نہیں کی ہے. اچھا نیٹو وغیرہ کو بھی انہوں نے آن بورڈ لے لیا, وہ کہتے کہ نہیں انہوں نے تو وائلنس بڑھا دی ہے, تو اب وہ طالبان پہ خلاف ورزی کا الزام بھی لگا رہے ہیں. دوسرا ان سے یہ تھا کہ وہ القاعدہ سے اپنے تعلق کو توڑیں گے, تو اب امریکی کہتے ہیں کہ ہم یہ چیک کریں گے کہ انہوں نے توڑا ہے یا نہیں. تو ان کو ڈیفینسیو پہ لا کے میرے خیال میں 6 مہینے کا وقت, کیونکہ اب امریکیوں کو معلوم ہے کہ افغانستان میں کوئی ایگریمنٹ کیے بغیر اور انٹرا افغان ریکنسیلیشن کے بغیر اگر وہ نکلیں گے افغانستان میں تو دوبارہ وہیں پر آ جائیں گے جہاں پر کھڑے تھے. اچھا لیکن اس میں صافی صاحب پھر ایک پوائنٹ اور بھی ہے, وہ یہ کہ کیا جس طرح آپ سینیریو بتا رہے ہیں پھر یہ سمجھا جائے کہ جو طالبان ہیں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کر رہے ہیں الگ الگ گروپس کی صورت میں صحیح, لیکن وہ دوبارہ اسٹرانگ پوزیشن پر آ رہے ہیں, کیونکہ اگر اتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مانی ہیں امریکی گورنمنٹ نے تو اس کا مطلب وہ دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں وہاں پر. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اور جو بائیڈن یہ جو زلمے خلیلزاد نے کیا ہے, اس نے تو طالبان کے ایک تو یہ کہ ان کا مورال آسمان پہ چلا گیا, ڈیفینسو ہو گئے نا, ڈیفینسو پوزیشن میں چلے گئے امریکی گورنمنٹ. اچھا وہ دوسری بات, افغان حکومت کا مورال وہ آسمان سے زمین پہ آ گیا, کیونکہ اس میں افغان حکومت کو بائی پاس کر کے امریکیوں نے طالبان سے معاہدہ کیا اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے 5000 جو قیدی تھے وہ بھی رہا کروا دیے. پھر اس پورے سال میں نہ ایک امریکی طالبان نے مارا ہے اور نہ امریکیوں نے طالبان کے خلاف کوئی کارروائی کی, وہ ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے رہے اور ادھر افغان فورسز اور طالبان کی لڑائی جاری رہی. تو وہ افغان طالبان کا تو مورال بہت اپ ہو گیا. دوسرے ان سے پابندیاں وغیرہ بھی ہٹ گئیں, کل تک وہ غاروں میں چھپے ہوئے تھے, کوئی کہتا تھا ادھر ٹھکانے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ڈیلیگیشن یہ پچھلے سال میں کبھی ایران جا رہا ہے, کبھی روس جا رہا ہے اور پورے جا رہا ہے اور ادھر ڈیل ایسے کر رہے ہیں. مثلا ایران میں جیسے گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے, جس طرح گورنمنٹ نے کہا کہ جی ریفیوجیز پہ ہم نے بات کی, فلان چیز پہ بات کی, تو افغان حکومت کی پہلے سے بھی حالت پتلی تھی اور یہ پچھلے سال میں تو انہوں نے مزید بھی پتلی کر دی ہے. اچھا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے ہر ملک اپنی پہلے مفاد کو سوچتا ہے, تو کیا پاکستان کے اندر جس مشکلوں کے ساتھ ہماری گورنمنٹ نے آرمی نے تحریک طالبان پاکستان کو کٹ آف کیا تھا, کیا یہاں پر بھی اب دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو, دوسرا پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ طالبان جنگ کے ذریعے یا کوئی بھی فریق جنگ اور بندوق کے ذریعے کے کابل پہ قابض ہو جائے. اگر وہاں پہ طالبان بندوق کے ذریعے ان کو کامیابی ملتی ہے تو ایک تو نیچرلی پاکستان کے اندر بھی جو مذہبی ملیٹنٹ ہوگا اس کا مورال بوسٹ ہوگا, اور ٹھیک ہے براہ راست تنظیمی تعلق دونوں کا نہیں ہوگا لیکن آئیڈیالوجیکلی تو دونوں ایک ہیں, اور جو ان کے نظریات ہیں وہ ان کے بھی نظریات ہیں. تو اس دوران چونکہ ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ وہاں طالبان فاتح کے طور پہ سامنے آ گئی, تو پاکستان کے اندر بھی وہ جو مذہبی ایلیمنٹ تھا, ملیٹنٹ تھا, ان کو ایک ان کے مورال کو بھی ایک بوسٹ ملا ہے. دوسرا اس میں شاید کچھ کرداروں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہوگا. تو یہ کئی سال بعد پاکستان کے اندر یہ ہو گیا کہ جو ٹی ٹی پی کے مختلف دڑے تھے, مثلا جماعت الاحرار ان سے الگ ہو گئی تھی, اسی طرح کچھ پنجابی طالبان ان سے الگ ہو گئے تھے, تو کئی سالوں کے بعد جماعت الاحرار اور پنجابی طالبان اور اسی طرح کچھ اور انڈیویجول تھے وہ دوبارہ یونائٹڈ ہو گئے اور انہوں نے مفتی نور ولی جو ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم جوائنٹلی کارروائیاں کریں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان کے اندر بھی ان کی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع ہو گئی ہیں, اور ٹرائبل ایریاز میں تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے نہیں ہیں سیکیورٹی فورسز کے خلاف یا پھر پرو گورنمنٹ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے خلاف. ٹھیک, اچھا چلیں یہ تو طالبان تو ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس پر ہم آگے بھی کسی پروگرام میں ڈسکشن کریں گے. واپس اگر میں فارن پالیسی کی طرف آؤں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے ایسوسیٹڈ وہ تمام ممالک جنہوں نے طالبان سے ڈائلاگ میں پارٹیسپیشن کی کوشش کی تھی وہ بھی کم از کم اس
ایشو کی وجہ سے جو امریکہ سے ریلیٹڈ ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیں گے. سعودی عرب کی طرف آتے ہیں. آپ نے شروع میں پروگرام کے سعودی عرب کا ذکر کیا تھا. بڑے ترینہ تعلقات رہے, پاکستان برادر ملک کہتا ہے, لیکن لگتا یہ کہ سعودی عرب بڑا اکتایا ہوا سا ہے, اکھڑا ہوا سا ہے. کیا اس میں غلطی خان صاحب کی گورنمنٹ کی ہے یا ہماری پالیسی کہیں سٹینڈ نہیں کر رہی ہے؟ دونوں طرف ہے آگ برابر. اچھا, وہ تو محبت کے کیس میں لگتی ہے, آپ ناراضگی کے کیس میں بتا رہے ہیں. مثلاً ایسا نہیں ہے کہ 100% غلطیاں خان صاحب کی ہیں, لیکن دوسری طرف تو افورڈ کر سکتا ہے. یعنی بڑی طاقتیں یا اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ غلطی کو یا ناراضگی کو افورڈ کر سکتا ہے. تو زیادہ احتیاط کا مظاہرہ بھی جو لینے والا ہاتھ ہوتا ہے یا نیچے والا اسے ہی کرنا چاہیے. ہے. اصل میں دیکھیں کہ خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, اس کو اگر آپ عمران خان صاحب اور دفتر خارجہ کا ترجمان کہیں تو ٹھیک ہوگا, لیکن ان کو وزیر خارجہ کہنا درست نہیں ہے. یہ زیادتی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ سمجھتے ہیں, ان کا تجربہ ہے. زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں, شریف کے ساتھ بھی رہے ہیں, ان کے باپ دادا بھی حکمران تھے, تو وہ اس سفارت کی حساسیتوں کو, سفارتکاری کے یا حکومت کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں افراد و تفرید کے شکار ہیں, اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ سمجھتے ہیں. تو شروع میں جب آئے تو ماضی میں ان کی عرب ممالک کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رہی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ تو نواز شریف کے قریب ہے. آپ دیکھیں کہ یمن کے معاملے پہ یہ پی ٹی آئی نے ادھر رولا ڈالا اور معاملے کو پارلیمنٹ میں لے گئے, جس کی وجہ سے سعودی عرب نواز شریف سے بھی ناراض ہوئے. بالکل. تو ایک تو وہ ماضی تھی. اس وقت درمیان میں قمر جاوید باجوہ صاحب اور ہماری ملٹری لیڈرشپ پڑی, انہوں نے ان دونوں کی دوستی کرا دی, یعنی محمد بن سلمان کی اور عمران خان کی. تو دوستی تو کرا دی, لیکن وہ کوئی آئیڈیالوجیکل یا دلی وہ نہیں تھی, کیونکہ پاس تو دونوں کے سامنے تھا. اب اس میں پھر بڑے احتیاط کی ضرورت تھی. تو اس لیے وہ جب آئے تو بڑی آؤ بگت, گاڑی کی ڈرائیونگ, اس نے اپنا جو ان کے اپنے جم کا سامان جو لایا تھا وہ ادھر پی ایم ہاؤس میں ان کے لیے چھوڑ دیا خان صاحب کو, اور واہ واہ ہو رہا تھا ہر طرف سے. تو وہ پرابلم یہ ہوا کہ آگے جا کے وہ اس بیلنس کو, یہ تو بڑا ٹرکی کام ہوتا ہے نا, سالوں سے پاکستان نے ایران اور ان کے درمیان اس بیلنس کو رکھا ہوا تھا, اور چین اور امریکہ کے درمیان اس بیلنس کو, وہ اس کو ایک تو یہاں پہ نہیں رکھ سکے. دوسرا اس دوران ایک نیا فیکٹر آ گیا تھا ترکی کا. اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای والے اتنے زیادہ حساس وہ شاید ایران کے بارے میں نہیں ہے جتنا ترکی کے بارے میں ہے. ترکی سے ایک تو وہ اس پہ خوفزدہ ہے کہ ترکی کا ایک پاسٹ ہے, دوسرا وہ ان کو لگتا ہے کہ طیب اردگان کے وہ توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں وہ واپس اب آ رہے ہیں. تیسرا جو اصل میں اس وقت ان کو تھریٹ ہے وہ ان کے ملکوں کے اندر اخوان المسلمون اور اس طرح کی قوتوں کا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں اور شاید ٹھیک سمجھتے ہیں کہ طیب اردگان ان کو پیٹرنائز کر رہا ہے, اور وہ لوگ اگر اسی طرح پیٹرنائز ہوتے رہے تو وہ ملکوں کے اندر بغاوت کر سکتے ہیں. اب عمران خان صاحب ایک تو ضرورت سے زیادہ ترکی پہ مہربان ہے. وہ کبھی کبھی انڈونیشیا ملیشیا کا بھی ذکر کرتے رہے ہیں اپنی تقاریر میں. اب ان کو یہ احساس ان سے بھی انسپائرڈ لگتے ہیں کہ بھائی اب یہ آپ پرائم منسٹر ہیں, تو وہ پرائم منسٹر ابھی ارطغرل ڈرامے, ٹھیک ہے, وہ سمجھتے کہ یہ ترکی کے کلچرل ایکسپینشنزم کا حصہ ہے. پھر ارطغرل کا روزانہ ذکر, باقی چیزیں. تو آغاز تو یہاں سے ہوا کہ جب وہ امریکہ جا رہے تھے پہلے, تو انہوں نے طیب اردگان کے ساتھ پروگرام بنایا تھا. انہوں نے ناراضگی ظاہر کر دی. جب ناراضگی ظاہر کر دی تو پھر خان صاحب نے طیب اردگان سے سوری کر کے کہا کہ میں ادھر جاتا ہوں. اچھا ادھر گئے تو خدا کے بندے آپ اب انٹرنیشنل فورم پہ جا رہے ہیں, تو آپ کیوں ان کے جہاز میں جاتے ہیں؟ ادھر پھر پیار و محبت بڑھ گیا حد سے زیادہ, اور یہ ان کے جہاز میں ادھر چلا گیا. اب جو ادھر چلا گیا یو این کے جنرل اسمبلی میں, تو وہاں پہ وہ طیب اردگان اور ایرانی صدر اور مہاتیر محمد کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک الائنس بنانے کا اور اپنا ٹی وی چینل کھولنے کا وہ اعلان کر دیا. اب سعودی عرب وہ سمجھتا تھا کہ یہ OIC کے مقابلے میں ہیں, تو اللہ کے بندے اب ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس پہ عرب ممالک سے کتنا بڑا ریئیکشن آئے گا. اور شاہ محمود قریشی میں یہ جرت نہیں تھی کہ ان کو بتا دیتے.
ادھر میں نے کچھ سفارتکاروں سے بات کی کہ بھئی آپ لوگ ان کو سمجھائیے کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار وہ ایک تو خان صاحب کہتے کہ میں ویسٹ کو سب سے بہتر جانتا ہوں, دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کو زلفی بخاری اور ان کے نرغے سے نکلے تو ہم ان کو کوئی بات بتا دیں. تو چنانچہ اس پہ سعودی عرب نے وہ ریئیکشن کیا, وہ جہاز کی واپسی کا معاملہ. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ صرف یہ نہیں تھا, وہ جہاز خراب وراب نہیں تھا, آپ اس سے ان کی ریئیکشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جو میں کہتا ہوں کہ کچھ زیادتیاں ان کی طرف سے بھی تھی نا, یہ بہت زیادتی تھی ایک ملک کے پرائم منسٹر سے. پھر جب یہ واپس آ رہے تھے تو مجھ سے اور آپ سے چھپانے کے لیے کہ یہ تاثر نہ ملے کہ سعودی عرب ناراض ہو گیا مجھ سے, تو یہ اسی روٹ سے پھر واپس آ گئے سعودی ایئر لائن سے. تو جدہ میں جب یہ تھے درمیان میں کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے, ان کے کسی ڈسٹرکٹ لیول کے بندے نے بھی ان کا کو پروٹوکول نہیں دیا. اور ادھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب صوفے پہ سوئے ہوئے تھے اور اوپر چادر انہوں نے اوڑھی تھی. تو یہ جب ادھر آ گئے پھر اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ درمیان میں 2-3 مہینے تھے کہ وہ یہ معاملہ ان کے ساتھ کلیئر کرتے. لیکن جب یہ ملائیشیا روانہ ہو گئے تو انہوں نے ادھر سے تھریٹ کیا کہ ہم یہ کریں گے. تو خان صاحب ادھر چلے گئے کہ میں ان کو جاتے ہوئے منا لوں گا. جب ادھر گئے تو وہ بھی محمد بن سلمان نے وہی باتیں دہرائیں کہ اگر آپ گئے تو میں یہی ریئیکشن کروں گا, رد عمل دوں گا. یہ پھر ایک زیادتی کی. اب وہاں پہ ہمیں 2 طرح کی رسوائیاں ہوئی. ایک تو یہ کہ آپ مثلا آپ نے وعدہ کیا ہو کسی کے ہاں شادی پہ جانے کے لیے اور آپ ان موقع پہ اس کے مخالف کے گھر جا کے اس کے مخالف کے گھر سے ان کو فون کرے کہ تمہارا یہ مخالف ناراض ہو رہا ہے میں اس لیے نہیں آ سکتا, یا تو یہ کہ ویسے معذرت کریں نا, کوئی بہانہ بنا لیں. تو جب آپ سعودی عرب جا کے انہوں نے ان ممالک کو بتا دیا کہ جی یہ ناراض ہو رہے, تو ایک تو ترکی اور ان کو بھی ہم نے بہت ناراض کر دیا اور بیلنس نہیں رکھ سکے خان صاحب آپ کے خیال میں. اس کے بعد نا یہ واپس آ گئے, بڑی ہماری سبکی ہو گئی. ادھر سے جا کے وہ تو چلو جمہوری ممالک تھے یا جمہوری لیڈر تھے, مہاتیر وغیرہ اور باقی. تو اب کچھ عرصہ بعد پتہ نہیں خان صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں نے اتنا ان کے لیے سب کچھ کر لیا تو یہ اب مجھے پتہ نہیں کیا کیا دیں گے. تو کچھ دنوں بعد یہ پھر ناراض ہو گئے کہ جی مجھ سے اتنی زیادہ وعدہ خلافی بھی کروائی اور کچھ دیا بھی نہیں. تو اپنے اسکور کو سیٹل کرنے کے یہ ملائیشیا روانہ ہو گئے پھر, اور ملائیشیا جا کے کہہ دیا کہ میں اگلے سال آؤں گا, مجھ سے اس مرتبہ غلطی ہو گئی ہے. وہ اسی کے خلاف بھی اپنے ایک مشیر سے بیان دلوا دیا. تو سعودی عرب اور وہ پھر ناراض ہو گئے, یعنی ناراض پر ناراض کرنے کی کوتاہی ان سے ہوئی. تو ادھر مہاتیر بھی چلا گیا جن کا وہ سب کچھ جن کی خاطر کیا جا رہا تھا, اور دوسرا وہ سعودی عرب کا متبادل تو نہیں بن سکتا ہمارے لیے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے آ کے مزید پھر اپنے پیسے مانگ لیے, اور پیسے بھی بڑے مشکل وقت میں مانگ لیے, اور صرف ایک نہیں بلکہ دوسری قسط بھی پھر مانگ لی. تو اب ادھر خان صاحب تپے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر جو ہے محمد بن سلمان تپے ہوئے بیٹھے ہیں. تو حقیقت یہ اچھا, اس پورے سینیریو میں جو خان صاحب کے پیچھے ہیں وہ بھی تپے ہوئے ہیں یا وہ ان کو کیا گائیڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر تو بہت عرصے سے پکڑا ہوا ہے. ابھی جو بھی ہمارے ریلیشن شپ ہیں, جو بھی رابطے ہیں, وہ ان کی سطح پہ ہیں. اس کے بعد بھی وہ گئے اور بھی اس کی ایک تو مسلسل ان کے رابطے وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس وقت جو سعودی عرب UAE وغیرہ کے ساتھ ہماری جو کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہے تو وہ انہی لوگوں کے پاس ہیں. لیکن اس معاملے پہ وہ سر پکڑ کے اچھا, یہ جو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے نا, یہ ایک اور ملک بھی ویسے سو کالڈ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, اور وہ چین ہے. نہیں, اس میں ایک اور بھی دیکھیں, ایک تو ان کا بیان تھا نا جو شاہ محمود قریشی, اور وہ ظاہر ہے کہ عمران خان نے ان سے دلوایا تھا. یعنی شاہ محمود قریشی صاحب اتنی ہمت نہیں کر سکتے خود, انہوں نے بیان دلوایا, اور اس وقت وہ سر پکڑ کے بیٹھنے والے جو ہے اب اسی رات کو پھر کہہ رہے تھے کہ وہ ٹی وی چینلز پہ نہ چلے, ٹھیک, اور اس کی ریپیٹیشن نہ ہو اور اس کی وہ تلافی بھی ہو. کچھ عرصہ بعد انہوں نے معاملات بہتر کر لیے. پھر شاہ محمود قریشی UAE گئے, اور UAE میں انہوں نے انڈیا کے خلاف اس کانفرنس کر دی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر کہا کہ یار آپ اپنے جھگڑے ہمارے ملک پہ کیوں لاتے ہو. اور پاکستان کو یہ شکایت رہی ہے اس دوران, اور جو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کشمیر کے فرنٹ پہ, یعنی اس میں تو میسیجنگ ہوتی ہے نا. اب انہوں نے یہ بہت بڑا میسج تھا کہ انڈیا کے پولیٹیکل لیڈرز تو آتے رہے, لیکن انڈین آرمی چیف کا UAE اور سعودی عرب کا دورہ کرنا
بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی میسج تھا اور یہ ناراضگی کا بہت بڑا اظہار تھا۔ اچھا چلیں، اب چین سے پہلے اب آپ نے انڈیا کا ذکر کر دیا ہے، تو خان صاحب نے اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی رہی اب تک؟ بات تو کشمیر پہ ہم کرتے ہیں، کشمیر ڈے بھی مناتے ہیں، لیکن کیا کشمیر ہمارے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہاتھ سے جا چکا ہے 2019 کے اس لیجسلیشن کے بعد؟ کشمیر پہ اس وقت خان صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، اور یہ دن ہمیں اپنے 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مثلا وہ پالیسی کامیاب تھی یا ناکام تھی، لیکن پہلے اس ریاست کی ایک پالیسی تھی کہ جی جو کشمیری مجاہدین ہیں یا جو ملیٹنٹ ہے وہ اتنا وہ زخمی کریں گے انڈین کو کہ ایک دن وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف آ جائیں گے۔ دوسرے ڈپلومیٹیکلی بھی ماضی میں اتنا پریشر پاکستان کی طرف سے آیا ہے وقتاً فوقتاً، مثلا جس طریقے سے واجپائی پاکستان آئے تھے اور جو کچھ آفر کر رہے تھے، یا وہ مشرف دور میں پھر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر مشرف کے دور میں پھر یہ چیز تھی کہ مشرف دور میں جو کچھ آفر ہوا تھا اس کا آج تصور ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ پھر معاملہ ہوا عمران خان صاحب کی مس کیلکولیشن کا اور مس انڈرسٹینڈنگ کا۔ انہوں نے اس معاملے میں دو جگہوں کو مس جج کیا، ایک خود مودی کو بھی اور دوسرا امریکہ کو بھی۔ مثلا یہ مودی کے الیکشن سے پہلے کچھ بیک ڈور چینل سے رابطے ہو رہے تھے امریکیوں کے ذریعے، اور اسی امید پہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر مودی جیت جائیں تو کشمیر کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ تو یہ اسی کنٹیکسٹ میں عمران خان صاحب بڑے یعنی کچھ لحاظ سے کیلکولیٹڈ ہے، وہ یعنی ہوشیار آدمی بھی ہے، تو ویسے اس نے بات نہیں کی تھی۔ اچھا یہ نہیں سوچا کہ بھئی مودی جب دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ اب اس کے ریئل ایجنڈے کو اس نے ابھی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ دوسرا ان کی یہ غلطی تھی کہ انڈین اتنا بڑا کام کرنے والے تھے کہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنا، اور ہمارے لوگ اس کو کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکے۔ تو وہ جب ٹرمپ کے پاس گئے تو چونکہ خان صاحب کی پہلی مرتبہ تھی امریکی صدر سے ملنا، تو وہ بڑے اوور ایکسائٹڈ تھے۔ میں خود بھی ان دنوں ڈی سی میں تھا، تو ادھر جب انہوں نے ثالثی کی بات کی تو یہ تو ہر چیز کو جو ہے نا پولیٹیکلی کیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہر امریکی صدر نے ثالثی کی بات کی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی ہم نے بڑا تیر مار لیا، حالانکہ اس کنٹیکسٹ میں میں نے ادھر سے آ کے بیپر دیا تھا کہ خبردار یہ امریکیوں کو اور ٹرمپ پہ اعتبار نہ کرو، ان کا پہلے سے منصوبہ یہ ہے کہ یہ ویسٹرن بارڈر پہ چونکہ ہمیں لیڈنگ رول دیا ہوا ہے تو ایسٹرن بارڈر پہ یہ انڈیا کو ایکوموڈیٹ یا کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اب خان کی یہ اسسمنٹ تھی کہ بھئی افغانستان کے فرنٹ پہ ہم تعاون کر رہے ہیں اور امریکہ بڑا ہم سے خوش ہے، تو اس کے بدلے میں یہ آ کے شاید کشمیر کے معاملے میں ہماری مدد کر لے۔ حالانکہ امریکی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا کے اور لیڈنگ رول دے کے ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ تو وہ چائنا کے کنٹیکسٹ میں اور اس میں تو ان کا اکانومی کے کنٹیکسٹ میں انڈیا ضرورت ہے، تو ٹرمپ اصل میں وہ سارا کشمیر کے فرنٹ پہ کمپنسیٹ کرنا چاہ رہا تھا انڈیا کو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ میری مودی سے بات ہوئی ہے، اور پھر جب یو این جنرل اسمبلی میں ہاؤڈی مودی کانفرنس کے موقع پر نیچے ٹرمپ اس حال میں موجود تھے اور ادھر مودی نے جب بات کی تو جو کلیپنگ ہو رہی تھی تو وہ تو ایک لحاظ سے انڈورسمنٹ تھی ان کی طرف سے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ جو مودی نے جو کچھ کیا تھا وہ ود دا بلیسنگ آف ٹرمپ کیا تھا، لیکن خان صاحب اس سے الٹا توقع لگائے بیٹھے تھے۔ تو ٹرمپ اور مودی دونوں کی مس ججمنٹ کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ کشمیر کو اس نے ہڑپ کیا، اور پھر پاکستان کے پاس نہ کوئی ڈپلومیٹک آپشن، مثلا یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ عرب ممالک نے بھی ہمارا ساتھ کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ اسی طرح ہم چین نے ہمارے لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلوا دیا، لیکن ہم اس سے کشمیریوں کے حق میں یا اپنے حق میں کوئی قرارداد بھی پاس نہیں کروا سکے۔ اور آج ہماری ریاست کے پاس کشمیریوں کو بتانے کے لیے کوئی نیریٹو نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس غیر سنجیدگی کو دیکھیں کہ دنیا کا اور اس خطے کا سب سے سنجیدہ مسئلہ آپ نے اس کو حوالے کیا ہے سب سے غیر سنجیدہ لوگوں کے، علی امین گنڈاپور،
شہریار افریدی کشمیر کمیٹی کے سربراہ. لیکن اس سے پہلے کشمیر کمیٹی کون سا کچھ کرتی رہی ہے؟ جب مولانا صاحب کے پاس تھی اس وقت بھی اس کا کوئی نتیجہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. نہیں دیکھیں، دو چیزیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے 3-4 سال یہ جو دونوں حکومتیں تھیں، ایون مشرف کی بھی، تو ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ امریکی قیادت نے آپ کی تعریفیں کی ہوں، بلکہ آپ پہ ڈبل گیم کا الزام لگتا رہا. یہ پہلا وقت تھا کہ آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے، جس کو وہ تسلیم کر رہے تھے طالبان کے معاملے میں. یہ موقع اگر زرداری، نواز شریف یا مشرف کو ہاتھ آتا تو شاید وہ اس سے کشمیر کے حق میں فائدہ اٹھا لیتے. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ تھی کہ کبھی سول ملٹری، زرداری کا پورا دور بھی ملٹری کے ساتھ کشمکش میں گزرا، نواز شریف کا پورا دور بھی ان کے ساتھ کشمکش میں گزرا. پہلے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہتی تو اس کو سبوتاج کیا جاتا ہے. واجپئی یہاں پہ آ گئے، مشرف نے اس کو سبوتاج کیا. پہلے دن جماعت اسلامی والوں کو میدان میں نکال کے، اور پھر اس کے بعد کارگل کا اس کا. تو یہاں پہ یعنی خان صاحب اس اپرچونٹی کو اویل کر سکتے تھے. خان صاحب تو ایک لیکن نہیں کیا نا کہ امریکی رویہ اس دوران بدل گیا تھا. دوسرا، دن رات ہمیں یہ خوشخبری سناتے ہیں، ایک پیج. اور اس معاملے میں مجھے بھی پتا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ ان کے ساتھ ہر طرف کوآپریٹ تو کر رہی ہے. یہ تعاون ہم نے ملٹری کی طرف سے کبھی کسی سویلین حکومت کے ساتھ نہیں دیکھا تھا. نہ صرف یہ کہ کوآپریٹ کر رہی ہے بلکہ ان کے لیے رستے کھول رہی ہے. لیکن اس کے باوجود نتیجہ نہیں ہو سکا اور وہ ان کے لیے سنوارتے ہیں. ماضی میں پولیٹیکل لیڈرشپ معاملے کو بناتی تھی، ادھر سے بگاڑا جاتا تھا. خان صاحب معاملے بگاڑتے ہیں، وہ ان کے لیے تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ تاریخ میں جب حساب کتاب ہوگا تو پھر خان صاحب کا نام یاد رکھا جائے گا. اچھا، لاسٹلی پھر صافی صاحب سے ہم کنکلوڈ کریں گے. چین بڑا امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، خطے کا بھی، پاکستان کا بھی. آپ کے خیال میں جب سے گورنمنٹ آئی ہے، پہلے نواز شریف صاحب پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی، سی پیک پہ بڑی بات ہو رہی تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خاموشی ہے. سی پیک پہ نہ اتنی بات چیت ہوتی ہے، نہ اسٹیٹمنٹس آتے ہیں. وہ جتنی ہائپ کریٹ ہوئی تھی پچھلی گورنمنٹ میں، وہ بالکل معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ سی پیک کا بھی ذکر یہاں پہ شروع نہیں ہوا تھا، اور ابھی ایم او یو پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، اور ہم نے پہلے پروگرام ہم بالکل کیے تھے. تو میں تو اس وقت سے فالو کر رہا ہوں اس معاملے کو. ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی یہ ہوا کہ کریڈٹ لینے والے تو بہت ہیں، لیکن ایک جنرل کیانی اور زرداری صاحب، ان لوگوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا جو امریکہ کے ساتھ کیری لوگر بل پہ معاملات خراب ہوئی کہ ہم نے ابھی مزید امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے، تو چین اور روس کی طرف ہم نے رخ کیا تھا. اور جب پہلی مرتبہ زرداری صاحب روس جا رہے تھے تو ہلری کلنٹن نے فون کر کے ان کو دھمکی دی تھی، لیکن زرداری صاحب پھر بھی وہاں پہ چلے گئے. سب سے زیادہ دورے انہوں نے چین کے کیے، اور پھر یہ گوادر سنگاپور سے لے کے اپنے ذاتی دوستوں سے پیسے دلوا دیے وہ جرمانہ کے. اور یہ آج میں نام بھی لے لیتا ہوں کہ ملک ریاض اور عقیل کریم ڈیڈی جیسے لوگوں سے بھی وہ جرمانے کے پیسے لے لیے گئے. کس چیز کے جرمانے؟ سنگاپور کو مشرف صاحب نے دیا تھا نا، تو گوادر ان سے واپس لینا تھا اور چین کو دینا تھا نا. تو وہ جو اس کمپنی کو جو سنگاپور والی تھی، اس کو جرمانے کے پیسے ان سے زرداری صاحب نے اپنے ان دوستوں سے دلوا کے ان کو دے دیا، اور وہ لے لیا اور چین کو دے دیا. اور سی پیک کے ایم او یو پہ بھی انہوں نے دستخط کیا. اس لیے چینیوں کی کتاب میں زرداری صاحب کی ریٹنگ بڑی اچھی ہے. پھر نواز شریف نے اس کو کنٹینیو کیا، اور پھر اس میں نواز شریف کے خلاف ہم سب سے زیادہ تنقید کرتے رہے دو چیزوں پہ. ایک تو ویسٹرن روٹ پہ، دوسرا میں اس چیز پہ کہ بھائی چینیوں نے جو مانگا آپ نے اس کو دے دیا، اور ان کے ساتھ آپ نے صحیح بارگیننگ بھی نہیں کی. تو چینیوں کو جو عادت بہت ڈالی تھی، وہ شہباز شریف کو بہت، ان کی ریٹنگ بھی ان کے یہاں بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب کا دو مسئلے تھے. ایک تو یہ کہ جب سی پیک ہو رہا تھا تو نواز شریف کی دشمنی میں وہ سی پیک کا بھی مذاق، میں نے خود وہ تقریریں میرے پاس ہے جس میں اسد عمر بھی سی پیک کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا، پھر چینی صدر آ رہے تھے، ان کے دھرنے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو ایک تو وہ ماضی کا دونوں کا ایک دوسرے کے بارے میں تھا. ادھر پھر وہی ہوا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے وہ دونوں کے تعلقات استوار کر دیے، عمران خان صاحب کو بھی سمجھا بجھا دیا. لیکن انہوں نے سی پیک کو بھی دیکھا نواز شریف اور شہباز شریف کے آئینے میں. تو پہلے تو یہ کہ وہ جس طرح نیب وغیرہ کو اس کے پیچھے لگا دیا، پھر ان کے ایک وزیر صاحب نے بیان دے دیا
کہ جی ہم 1 سال کے لیے شاید سی پیک پہ کام روکتے، رزاق داؤد صاحب نے، پھر مراد سعید صاحب کی کچھ بیانات آ گئے. تو ایک چینی ان چیزوں کے عادی نہیں تھے، پھر ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. مثلا جب دوسری مرتبہ بھی جب یہ لوگ گئے چائنا تو چینی قیادت نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیا لائحہ عمل لے کے آ گئے، ہم سب کچھ کے لیے تیار تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے ایک تو سی پیک پہ کام بہت زیادہ تعطل کا شکار ہو گیا. دوسرا جتنی ایکسائٹمنٹ انہوں نے دوبارہ دکھا دی ٹرمپ کے ایک ملاقات کے بعد، تو چینی اور روسی یہ سمجھتے رہے کہ یار شاید یہ تو پھر واپس امریکہ کا رخ کر رہے ہیں. تیسرا ایک مسئلہ، چینی ابھی تک وہ کمیونسٹ نظام کا اثر ہے ان پہ، تو ان چیزوں کو اب وہ دیکھتے ہیں کابینہ میں ادھر بھی امریکن سٹیزن بیٹھا ہوا ہے، ادھر زلفی بخاری ہے وہ یو کے کا سٹیزن ہے، تیسرا کسی اور ملک کا سٹیزن ہے، تو وہ اصل پاکستانی کہاں ہیں وہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. نہیں، تو ان چیزوں کو وہ ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ اسٹریٹجک معاملات کو اس لیول پہ شیئر نہیں کر سکتے. تو ایک تو لیکن چینیوں کا انداز نہ محمد بن سلمان والا ہے اور نہ دوسرے ممالک والا ہے. وہ چونکہ پاکستان کے دیرینہ دوست ہیں اور رہیں گے، اس لیے وہ اپنا اظہار نہیں کرتے. دوسرا چینیوں کے ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ پاکستان میں حکومتوں کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ معاملات کو رکھتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ چینی بھی یوں سر پکڑ کے بیٹھے کہ یا اللہ یہ کن لوگوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے. چلے گھوم گھام کے، لیکن اصل نقطہ جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہی آتا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں لنک کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ. نہیں، یہ خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ازل سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جس کا کام اسی کو ساجے. نمبر 1. نمبر 2، خان صاحب جو غلطی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اسٹریٹجک معاملات کو اور دفاعی معاملات کو اسٹریٹجک آئینے میں دیکھنا چاہیے، دفاعی کو دفاعی آئینے میں دیکھنا چاہیے، خارجہ پالیسی کے معاملات کو خارجہ پالیسی کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، معاشی اور اقتصادی معاملات کو اس آئینے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین اور انڈیا کی دشمنی ہے، لیکن وہ معیشت کو معیشت کے نظر میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو تجارت کرتے ہیں. آپ جب ان معاملات کو صرف سیاست کے آئینے میں دیکھنے لگ جائیں اور وہ بھی ڈومیسٹک پالیٹکس کے آئینے میں، اور اس سے صرف اپنی واہ واہ کرانے لگ جائیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. تو مصیبت یہ ہے کہ خان صاحب کا بھی سارا فوکس یہاں سے واہ واہ کرانے پہ ہیں، اور ان کی ٹیم میں بھی، یعنی جس حکومت میں وزراء کا کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تو مہینوں بعد ہو رہا ہو، لیکن ترجمانوں کا اجلاس روز ہو رہا ہو، تو اس میں پھر چین اور یعنی خان صاحب کو ضرورت ہے ان چیزوں کو بالکل ریوزٹ کرنے کی. بہت شکریہ صافی صاحب کے ساتھ بہت مزہ آیا گفتگو کر کے. لیکن یہ شروعات ہے ہماری ایک ایسی سیریز کی جس میں اسی قسم کے بہت سے ایسے حساس ٹاپکس جن پہ دیکھنے والے بھی سننا چاہتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، پاکستان کی پالیسیز کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، کیا کرنا چاہیے. صرف تنقید نہیں ہوگی ان سیشنز میں، بلکہ یہ بھی کوشش کریں گے ہم ڈسکس کرنے کی اور صافی صاحب سے پوچھنے کی کہ آخر کیا جا سکتا ہے، لکنگ فارورڈ کے آگے فیوچر کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. یہ تمام چیزیں بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.